اسلام نے تعلیم دی ہے اور شکشا دی ہے. جب آپ نے یہود و نصارہ کو دیکھا، جب آپ نے یہود و نصارہ کو دیکھا کہ وہ اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں تو آپ کو بڑا ملال ہوا. کچھ لوگ حیرہ بستی ہے ایک ملک شام کے اندر، کچھ لوگ حیرہ بستی سے آئے مسلمان، وہاں انہوں نے اس بستی کے اندر شام میں دیکھا کہ وہاں کی یہودی اور عیسائی اپنے عالموں کو اور اپنے اپنے بزرگوں کو سجدہ کر رہے ہیں. تو یہ لوگ اللہ کے نبی کے پاس جب مدینے آئے تو اللہ کے رسول سے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حیرہ بستی کے اندر شام کے علاقے میں یہودی اور عیسائیوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے اپنے نبیوں کو اور اپنے اپنے بزرگوں کو سجدہ کر رہے ہیں، تو کیا میں آپ کو سجدہ نہ کروں؟ پھر انہوں نے ایک اور سوال کر دیا، اے اللہ کے نبی، جب آپ انتقال فرما جائیں، جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اور آپ کو قبر میں دفن کر دیا جائے، الفاظ دیکھی حدیث کے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا ان لوگوں نے پوچھا کیا میں آپ کو سجدہ نہ کروں؟ جب یہود و نصارہ اپنے اپنے بزرگوں کو، علماء کو سجدہ کر رہے ہیں تو آپ تو زیادہ حقدار ہیں، میں آپ کو سجدہ نہ کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا ان سے، لو مررت بقبری ان اتسجد لہ، لو مررت بقبری اتسجد لہ، کیا کل میرے انتقال کے بعد تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا تم اس کو سجدہ کرو گے؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے اپنے علماء کو سجدہ کر رہے ہیں، یہود و نصارہ اپنے اپنے بزرگوں کو سجدہ کر رہے ہیں، تو کیا میں آپ کو سجدہ نہ کروں؟ وہ زندگی میں اجازت مانگ رہے ہیں صحابہ، کیا میں آپ کو سجدہ نہ کروں؟ اور آپ زندگی میں تو چھوڑو، آپ ان سے سوال کر رہے ہیں، لو مررت بقبری اتسجد لہ، کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ کوئی موافقت دیکھ رہے ہیں سوال و جواب میں؟ وہ اجازت مانگ رہے ہیں صحابہ کہ میں کیا آپ کو سجدہ نہ کروں، یعنی آپ بھی تو زندہ، کیا میں آپ کو سجدہ نہ کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آپ تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے، یعنی آپ کو فکر اپنی زندگی کی نہیں ہے، آپ کو فکر ہے اپنے انتقال کے بعد کہیں یہ لوگ میری قبر کو سجدہ نہ کرنے لگے. زندگی میں تو میں ان کو روک لوں گا، ابھی میں بحیات ہوں، میں ان کو منع کر دوں گا، میں ان کو روک لوں گا، ابھی تو میرے پاس طاقت ہے روکنے کی، ابھی میں منع کر دوں گا، نہیں مجھے سجدہ بالکل مت کرو. تو زندگی میں تو میں روکنے کی طاقت رکھتا ہوں، تو آپ کو فکر ہوئی کہیں میرے انتقال کے بعد یہ سجدہ نہ کرنے لگے میری قبر پر. تو آپ نے کیا کہا، لو مررت بقبری اتسجد لہ، کل تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا لا، نہیں، اللہ کے رسول نے قبر کے پاس سے گزروں گا تو سجدہ نہیں کروں گا. آپ نے کہا فلا تفعلوا، ایسا کرنا بھی نہیں. انہوں نے کہا میں نہیں کروں گا، آپ نے کہا ایسا کرنا بھی نہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور نصرانیوں پر جنہوں نے اپنے اپنے انبیاء کی، اپنے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، جنہوں نے اپنے اپنے رسولوں کی اور اپنے اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا. صاحب الرحیق المختوم مولانا صفی الرحمٰ صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب پڑھیے مایا ناز تصنیف الرحیق المختوم. اور آخری وقت کے نبی کے حالات، تو نبی اکرم نے انتقال سے 2 دن پہلے یہ دعا بھی مانگی تھی اللہ تبارک و تعالی سے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میرے انتقال کے بعد میری قبر کو بت خانہ نہ بنا دینا، اللہ میری قبر کو میرے انتقال کے بعد ایسی جگہ نہ بنا دینا جہاں لوگ عبادت کرنے لگے، میلے ٹھیلے لگنے لگے، زیارتیں ہونے لگے، چراغ جلنے لگے، یہ سب ہونے لگے. آپ نے منع کیا اور آپ نے فرمایا دعا بھی کی اللہ، پہلے تو یہ کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اور بعد میں یہ دعا بھی کر لی کہ اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنا دینا، میری قبر کو چومنے چاٹنے کی جگہ نہ بنا دینا. میرے بھائیو یہاں سے آپ سیکھیے کہ آپ اپنے
اپنے بارے میں کیا کہا. یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے, صرف اسلام کی, ورنہ ہندو دھرم, ہندو بھائیوں میں دیوی دیوتا نہیں. ایک بیٹا اپنے شرابی اور جواری باپ کے بھی پیر چھوتا ہے اور اس کو بھی رکوع کرتا اور سجدہ کرتا ہے. ایک پتنی اپنے جواری اور کبابی پتی کے بھی پیر چھوتی ہے. اسلام کے تصور کو سمجھنے کی کوشش کرو تو اسلام توحید, دین توحید بھی ہے, دین رسالت بھی ہے, رسالت کا صحیح تصور پیش کرتا ہے. اور ہندو مذہب کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ آخری نبی بھگوان نہیں انسان ہوگا, اس کا نام احمد ہوگا. ویداہامد پرش مہانیمادت ورل تپس پرستات ینیایا. ویداہامد پرش, احمد پیدا ہوگا, احمد جنم لے گا, پرش مہانیمادت مہان پرش ہوگا, اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا. پرش کہا گیا ہے ویدوں میں, احمد نام بتایا گیا ہے. اللہ کے نبی کے دو نام تھے نا, ایک محمد اور احمد, دونوں نام قرآن میں آئے ہیں. محمد نام آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا ہے اور احمد نام آپ کی ماں آمینہ نے رکھا ہے, اور دونوں نام قرآن میں آئے ہیں. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, یہ محمد نام بھی آیا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی اپنی قوم کو تو کہا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد, میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا, اس کا نام احمد ہوگا. محمد اور احمد دونوں نام آئے, اور ویدوں میں کیا کہا گیا, وہ بھگوان نہیں ہوگا, احمد اس کا نام ہوگا, پرش انسان ہوگا, مہانیمادت اتنا بڑا مہان پرش ہوگا کہ اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا. ورل تپسا, ایشور کا, اللہ کا بہت زیادہ نام لینے والا ہوگا, اللہ کا نام بہت زیادہ لے گا. اللہ کا نام جتنا اللہ کے نبی نے لیا ہمیں کوئی لیتا ہوا نظر ہی نہیں آتا. کہاں ہے, مجھے دنیا اپنی تاریخ میں دکھلائے کہ کس نے نام لیا ہے اللہ کا اتنا زیادہ. صبح سے لے کر سونے تک, اٹھے بستر سے سب سے پہلے آنکھ کھلی, آنکھ کھلتے ہی اللہ کا نام, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. الحمدللہ الذی احیانا, اللہ کا نام. اب نماز پڑھنے کے لیے اٹھ رہے ہیں, چاہے تہجد ہو یا فجر کی نماز ہو, تو وضو بنانے کے لیے جیسے ہی بیٹھے بسم اللہ, اللہ کا نام. وضو بنا کر فارغ ہوئے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ کا نام. مسجد میں قدم رکھنے جا رہے ہیں نماز فجر کے لیے, جیسی مسجد میں قدم رکھتے ہیں اللہم افتح لی ابوابا, اللہ کا نام. اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اللہ کا نام. مسجد میں داخل ہوتے ہیں, نماز شروع کرتے ہیں, اللہ اکبر, اللہ کا نام. جب تک کھڑے ہیں اللہ کی حمد و ثنا و تعریف. اللہم باعد بینی و بین خطایا یا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اللہ کی حمد و ثنا. اب رکوع میں جا رہے ہیں تو اللہ اکبر, اللہ کا نام. جب تک رکوع میں اللہ کا نام, سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی, اللہ کا نام. یا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, اللہ کا نام. یا سبحان ربی العظیم, رب کا نام. رکوع سے اٹھ رہے ہیں تو سمع اللہ لمن حمد, اللہ کا نام. سجدے میں جا رہے ہیں تو اللہ اکبر, اللہ کا نام. جب تک سجدے میں ہیں اللہ کا نام. دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو رب اغفر لی, رب اغفر لی, اللہ کا نام. رب کا نام. یا اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی, اللہ کا نام. آخری رکعت میں بیٹھے ہیں تو التحیات میں بیٹھے ہیں تو اللہ کا نام. التحیات للہ والصلوات والطیبات, اللہم صلی علی محمد, اللہم بارک علی محمد, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال, یا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت.
اللہ کے نبی یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اور ابو بکر صدیق یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. دونوں بخاری کے اندر آئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ابو بکر صدیق نے پوچھا اور کہا کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے جس دعا کو پڑھ کر میں اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہوں، تو اللہ کے نبی نے ان کو یہ دعا سکھلائی، آئے ابو بکر تم یہ دعا پڑھتے رہا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ دعا سکھلائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور خود اللہ کے نبی کا معمول یہ تھا کہ آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. میرے بھائیو اللہ کا نام یہاں پر بھی لے رہے ہیں. نماز شروع کی تھی تو اللہ کے نام کے ساتھ اللہ اکبر. اب جب نماز کمپلیٹ کر کے ختم کرنے کا وقت آیا تو اللہ ہی کے نام پر ختم کر رہے ہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ. اللہ کا نام. نماز سے فارغ، اب جب تک مسجد میں بیٹھے اللہ کا نام، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام، اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. جب تک مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ کا نام. اب مسجد سے نکل رہے ہیں تب بھی اللہ کا نام، اللہم انی اسألک من فضلک. گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو السلام علیکم ورحمت اللہ. گھر سے باہر نکل رہے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ ربی وربک اللہ. کسی آدمی سے ملاقات ہو گئی، السلام علیکم ورحمت اللہ. مصافحہ کر رہے ہیں تو یغفر اللہ لنا ولکم. چھینک آئی تو الحمدللہ، سامنے والا چھینک دیا اور اس کی منہ سے نکل گیا الحمدللہ تو اس کو جواب دے رہے ہیں یرحمک اللہ. کپڑا پہن رہے ہیں تو اللہ کا نام، کپڑا اتار رہے ہیں تو اللہ کا نام، گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو اللہ کا نام، گھر سے نکل رہے ہیں تو اللہ کا نام.